مخارج میں سے پہلا مخرج تھا واو الف یا، اور یہ زبان کے یعنی کہ اور اوپر جو تالو ہے ان کے درمیان سے خالی جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو یا الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مخرج تھا یہ تو بالکل آسان تھا، ایزی تک منہ کھولا اور پڑھ دیا، کچھ بناوٹ نہیں بنانی پڑی بس، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو مخرج ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اقصی حلق یعنی کہ گردن کے آخری، گلا جو ہے اس کے آخری کنارے سے ادا ہوتا ہے، وہ ہے اقصی حلق۔ یہاں پہ آپ تیر کا نشان دیکھیں، یہ میں پوائنٹر بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ توجہ کریں۔ تو پہلے نمبر پہ ہے حمزہ، دوسرے پہ ہے ہا، حمزہ ہا، یہ دوسرا مخرج تھا۔ تیسرا مخرج ہے عین اور حا۔ عین اور حا جو ہے یہ وسط حلق سے، درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں، جیسے اس کو ادا کرتے ہوئے ہم ایسے ادا کریں گے عین حا، ٹھیک ہے، یہ تیسرا مخرج ہے۔ اور چوتھا مخرج ہے جو ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے چوتھا مخرج جو ہے اس میں غین، دوسرے نمبر پہ ہے خو، غین خو، تو یہ چوتھا مخرج ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ مخرج پڑھا، وہ ہے قاف کا۔ تو آپ یہاں ذرا دیکھیں، قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے اس کے مقابل اوپر نرم تالو سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ ہوتی ہے وہ، اور جو تالو کا اوپر والا حصہ جو کہ نرم ہے اس کو پڑھنے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں ذرا، اس پہ نظر دوڑا لیں، تو یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان ہے، گویا یہاں زبان کا آخری حصہ ہے اور یہ اوپر تالو ہے، اوپر جو ہے یہ سخت جگہ ہے، تو یہاں سے قاف قاف، ٹھیک ہے، قاف، ایک تو یہ آواز آئے گی، دوسرا موٹا بھی ہوگا قاف۔ تو اگر یہ آپ نہیں نکال سکتے تو صرف اتنا کریں کہ اس کو صرف موٹا کر کے پڑھ لیں، قاف، منہ میں آواز کو بھر کے موٹا کر کے اس کو پڑھ لیں تو وہی کافی ہو جائے گی، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ اتنا کر لیں بس، تو یہ بھی کافی۔ تو دوسرے چھٹے نمبر پہ تھا جو مخرج ہے، چھٹا مخرج وہ ہے کاف کا۔ تو یہ کاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب، زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے سخت اور اوپر سخت تالو سے لگے تو یہ حرف نکلتا ہے، یعنی کہ یہ جڑ تھی ادھر، تو یہاں سے قاف جو ہے وہ ادا ہو رہا تھا اس جگہ سے، اور اوپر تھوڑا سا ہم گئے تو یہ ہے سخت تالو آ گیا، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک سخت تالو، تو یہاں نیچے زبان ہے، تو یہاں سے اس زبان کا ایک حصہ جو سخت تالو جو ہے اس کو جا کے لگے تو پھر کاف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، کاف کاف کاف، تو وہ تھا قاف، یہ ہے کاف، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے وہ ساتواں مخرج ہے، اور جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہاں جو ساتواں مخرج ہے اس میں 3 حروف آتے ہیں، نمبر 1 پہ جیم ہے، نمبر 2 پہ شین ہے، نمبر 3 پہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، اور یہ جیم شین اور یا تو زبان کا درمیان اور اس کے مقابل اوپر تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم آپ دیکھیں کہ آپ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ جب اوپر لگاتے ہیں، جیم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں تو اوپر لگاتے ہیں تو پھر یہ حرف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، تینوں ہی، جیم شین اور یا۔ زبان تھوڑا سا ادائیگی میں تھوڑا فرق ہے، لیکن زبان واقعتاً تینوں الفاظ کو ادا کرتے وہ یہیں لگتی ہے اوپر کی طرف۔ تو دیکھیں جیم
शीन या। तो ये आज का मखरज था, 7वां मखरज। और ये 8वें मखरज है वो वाद का है। तो ये जुबान की करवट, यानी कि जैसे जुबान का एक हिस्सा है एक तरफ वाला, जब दाएं या बाएं जानिब, यानी कि इसमें ये है कि आप जुबान का दायां हिस्सा, ठीक है, 5 दाढ़ों को मिला दें जो दाएं तरफ वाली हैं, दाएं तरफ वाली जुबान का हिस्सा दाएं तरफ को, और या फिर बाएं तरफ की जुबान का हिस्सा बाएं तरफ वाली 5 दाढ़ों को, तो आप मिला दें, दोनों तरह से ये लफ्ज जो है वो अदा हो सकता है। مثلا गौद या गौद, दोनों तरफ से जिस तरफ भी आप मिला लें तो ये हर्फ जो है वो अदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बहरहाल अगर आप इसको जो है, कुछ लोग दाद पढ़ते हैं तो मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये बस ये मसलकन जो है वो कुछ लोगों ने अपनी पहचान, कुछ अदायगी कुछ बना ली, किसी ने कुछ बना ली, लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है बज़ाहिर। लेकिन अगर यहाँ मखरज की बात की जाए तो मखरज के एतबार से इसको गौद ही पढ़ना बेहतर है, यानी कि ऐसी आवाज जो दोनों के दरमियान, दा, वाद की और दा की आवाज के दरमियान जो है इसको पढ़ा जाए। जैसे वाद, तो प्रैक्टिकली आप जुबान का एक हिस्सा, दायां हिस्सा या दाएं वाली जो दाढ़ें हैं उनको लगाएं, या फिर बाएं वाली जुबान का बायां हिस्सा बाएं वाली जो दाढ़ें हैं उनको लगाएं। जैसे वाद वाद वाद, इधर भी वाद वाद। तो ये हैं जो है आज के 2 मखारिज जो आज हमने पढ़े। पहले नंबर पे है जो आज पढ़ा 7वां, जीम और शीन और या, ये जुबान का जो दरमियान का हिस्सा है ऊपर वाले तालु से लगाकर इसको पढ़ा जाएगा। जैसे जीम शीन या, ठीक है। और इसके साथ है 8वां मखरज जिसको गौद। तो ये जुबान की जो करवट है, जुबान का जो किनारा है ये एक तरफ वाला, उसको दाएं तरफ लगा लें चाहे तो, या फिर बाएं तरफ जो 5 दाढ़ें हैं चाहे तो उनको लगा लें। जैसे गौद, ठीक है, गौद। तो ये इस तरह अदा होगा।